السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ ناظرین، ہم ایک سیریز چلانا چاہ رہے ہیں اور اس سیریز کا نام ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبی طہارت اور خاندانی شرافت۔ انشاءاللہ العزیز ہم اس سیریز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ اور اس نسب نامے میں جتنے بھی افراد ہیں انشاءاللہ العزیز ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ ناظرین، یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں اور ہر اعتبار سے افضل ہیں۔ انسانی زندگی کے تمام شعبہ جات میں کامل ترین ذات کا نام محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آمد مصطفیٰ سے قبل عرب کے ماحول میں یہ بات نمایاں تھی کہ انہیں دوسروں پر افضل قرار دیا جائے۔ تفوق و برتری کا عنصر ان پر غالب تھا۔ اس باب میں عربوں کو سب سے زیادہ تفاخر نسبی کا مرض لاحق تھا۔ جنگ و جدل میں رجز کے طور پر پڑھے جانے والے اشعار کی اصل یہی نسبی تفاخر ہے۔ نسلی تفاخر اور برتری کا احساس معاشرے کا اساسی رویہ تھا۔ بعض خاندان دوسرے خاندانوں کے ساتھ بہت سی رسوم و عادات میں شرکت تک پسند نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ حج کے کچھ مناسک بعض قبائل کے ساتھ سر انجام نہیں دیے جاتے تھے۔ خود کو ہر قیمت پر ممتاز رکھنا عربوں کی فطرت میں شامل ہو چکا تھا۔ میدان عرفات میں عام لوگوں کے ساتھ ٹھہرنا عار سمجھتے تھے۔ انہی بنیادی انسانی حقوق جنہیں ہم فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کہتے ہیں، اس سے محروم کر دیا گیا تھا۔ جنگل کا قانون جس کی لاٹھی اسی کی بھینس جاری و ساری تھا، لیکن امن و شانتی کے پیغمبر، عدل و انصاف کے تاجور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد نے ظلمت و ضلالت، بے انصافی و ناقدری، نسبی تفاخر و تعلی کی جڑیں معاشرہ سے کاٹ کر یوں دور پھینکا کہ جو کل تک برائیوں کے رسیا تھے آج نیکوکار بن گئے، خیر کے پیامبر ہو گئے، ہادی ہو گئے اور رہتی دنیا تک مثال بن گئے۔ خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ محترم سامعین، ہماری گفتگو کا جو عنوان ہے، ہم اس عنوان کو دو حصے میں تقسیم کر سکتے ہیں، ایک طہارت نسب قرآن و حدیث کی روشنی میں اور ایک سلسلہ نسب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت و وجاہت۔ ہم پہلے ٹاپک پر قرآن و حدیث سے اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبی طہارت کیا ہے، اقوال مفسرین سے بھی ثابت کریں گے، پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں آنے والے نفوس قدسیہ پر مختصر روشنی ڈالیں گے۔ ناظرین، ہم اگلے ایپیسوڈ میں اس بات کو ثابت کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسبی طہارت قرآن کی روشنی میں اور مفسرین کے اقوال میں کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔